شانہ دائیا رب نے مدنی دے پھولنو شانہ دائیا رب نے مدنی دے پھولنو حسنین دی ہے اما غم خار فاطمہ اولاد نال اپنی دوستی بڑھاؤ اولاد نال تعلق اپنے قائم کرو اولاد نو زیادہ ٹائم دیو اولادی تربیت کرو اولادی شن شادی کرو اولادی جناب آن جان دے پوری گرفت پوری کڑی نظر رکھو انشاءاللہ الرحمن ایک وقت آئے گا ایگو توڑی اولاد تو ہڑے وقت کھدی ٹھنڈک بن جان گے اولاد اگر ماں باپ دی اے توجہ کلو محروم نے ماں باپ دی شفقت پیار اور انہاں دی تربیت کلو محروم نے جنہ بچے بچیاں دی ماں باپ نے زین شادی تربیت نہیں کی تھی ایسے والدین دنیا کے ذلیل خار رسوا ہو جاندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی جنت کلو محروم ہو جان گے اور پوچھیا جانا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت والی پاکیزہ زبان میں جو ارشاد فرمایا محبوب پیغمبر دا ارشاد گرامی نبی پاک نے فرمایا لوگو الا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ ہر بندہ ذمہ دار ہے ہر بندہ نگران ہے ہر خامد بیوی ذمہ دار نے کل قیامت دا دن ہوئے گا ہر انسان دے کولو اس ذمہ داری دے متعلق سوال کی جائے گا باپ ذمہ دار ہے ماں ذمہ دار ہے خاوند ذمہ دار ہے بیوی ذمہ دار ہے نبی پاک نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا والدین کو لو اولاد دیا ذمہ داری دے متعلق سوال کیتا جائے گا حضرات یہ میں بات عرض کر چکے ہیں نیک اولاد حصول واسطے نیک بیوی دا حاصل کرنا ضروری ہے اچھے ساتھی دا انتخاب کرو اچھے بیوی دا انتخاب کرو اچھی اہلیہ دا انتخاب کرو نیک بیوی نیک اولاد دا باعث بندی ہے تربیت یافتہ بیوی تربیت یافتہ اولاد دا باعث بندی ہے اور دوسری بات میں عرض کر چکے ہیں اپنی اولاد نو اللہ دے دین واسطے وقف کر دیتا جائے اور وقف ہی نہیں کرنا بلکہ انہاں دی قدم قدم تے انہاں دی حفاظت بھی کرنی ہے انہاں واسطے قدم قدم تے دعاواں بھی کرنی ہے آجری بات عرض کرنا چاہنا ماں باپ کے اوپر بیٹے بیٹی دا حق کے انہاں واسطے قدم قدم تے دعا کی دی جائے قدم قدم تے انہاں دی نیک نامی دی عقیدے دی سلامتی دی حضرات آخرت دی کامیابی دی انہاں کو اللہ کو دعا کی دی جائے یہ بات میں نہیں کہندا مال کے کائنات دا قرآن سنیے اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا فرمان سماعت کیجئے اور سمیں حضرات اولادی ذمہ داری دی سمجھ آئے گی سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولیے پھر بولیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بار بار یاد نہ کروانا پہ جائے میری زبان دے بار بار نبی پاک دا نام آئے گا محبت نال پیار نال حضرات عقید و احترام نال راج راج کے درود پاک پڑھنا ہے البخیل الذی ذکرت عنده ثم لم یصلی علیہ جس آدمی دے سامنے امام الانبیاء علیہ السلام دا پاک نام آ جائے اور درود پاک نہ پڑے بندہ بڑا بخیل بڑا مندہ بڑا کنجوس ہے بخیلی دا مظاہرہ نہیں کرنا حضرات کنجوسی دے تنگ دستی دا مظاہرہ نہ فرمائیے گا درود پاک پڑھنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ طیباتی اللہ جل شانہ نے اپنا پقیدہ مقدس و متخر افضل اللہ اجا تو سچا کلام نازل فرمایا رب العالمین نے عباد الرحمن جو صاف رو بیان فرمایا اللہ نے اپنے بندیاں دیاں صفتوں رو بیان فرمایا الوگدر اللہ دا قرآن سنی اللہ دے ولی کون نے اللہ دے بندے کون نے رحمان دے بندے کون نے حضرات مال کے کائنات دا قرآن ہے رحمان دے بندے وہ نے جو قدم قدم تے اپنے اولاد واسطے دعاواں کریا کر دینے اللہ دا قرآن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رحمان دے بندے اپنی اولاد واسطے حضرات دعا کریا کر دینے۔ تینوں بھی عرض کرنا چاہنا مسلمان اپنے اولاد واسطے دعا کریا کر، بحیثیت والد اولاد واسطے دعا کریا کر، بحیثیت والدہ اولاد واسطے دعا کریا کر۔ ماشاءاللہ یہ زانی صاحب تشریف لے، خوش آمدید۔ حضرات عرض کرنا چاہنا بحیثیت والد ذمہ داری بندیے، اولاد واسطے دعا کی دی جائے، بحیثیت والدہ اولاد واسطے دعا کی دی جائے۔ کیوں؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا۔ مشروع اندر ایک حدیث الجامع دی پڑھ کے آیا، آج حدیث طیبہ میں دوبارہ رپیٹ کر دینا جنا، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد لولدہ۔ نبی پاک دا فرمانے عظیم صحابہ، تین شخصیتہ ایسیاں نے، تین بندے ایسے نے، نبی پاک دا فرمانے اللہ جنہ دی دعا نو رد نہیں کریا کردا۔ یہ تین بندے جو بھی دعا کردنے اللہ قبول فرما لیا کردہ ہے۔ تینہ بندیاں دی دعا رائے گا نہیں جایا کردی، تینہ بندیاں دی دعا ضائع نہیں جایا کردی، اللہ تینہ بندیاں دی دعا ریجیکٹ نہیں کریا کردہ۔ اور لوگ ادرہ تیان نہ سنیے، امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دیں گے نمبر ایک دعوت المظلومی، لوگ مظلوم بندہ، بے بس بندہ، بے کس بندہ، مجبور بندہ، مقہور بندہ، نبی پاک دا فرمانے عظیم لوگ مظلوم آدمی جو بھی دعا کرے گا اللہ قبول فرمائے گا۔ میں بڑی مدبانہ گزارش کراں گا، خدا را اگر غریباں نے کچھ دے نہیں سکتے تو کھویا بھی نہ کرو، اگر غریباں نے ہسا نہیں سکتے تو رلایا بھی نہ کرو۔ مسلمانوں اگر غریبہ دے زخمہ دے اے مرم نہیں رکھ سکتے تو نمک پاشیہ نہ کریا کرو۔ نبی پاک دا فرمانے لوگوں مظلوم آدمی جو بھی دعا کرے اللہ قبول فرمائے گا۔ اللہ غریبہ کو دعا لین دی توفیق عطا فرمائے۔ کہو آمین کہہ دے۔ حضرات رضا کرنا چاہنا امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے اللہ مظلوم آدمی دی دعا رد نہیں کریا کردہ، اور دوسرا بندہ مسافر آدمی جو بھی دعا کرے گا اللہ قبول فرمائے گا، بشرطے کہ عقیدہ ٹھیک ہوئے، ایمان مضبوط ہوئے۔ مسافر بندہ اللہ دوران سفر دعا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن حضرات میں کسی نے بات رضا کروں گا، آج نہیں میری ملت نوجوانہ دی صورتحال ہے، سفر واسطے علیحدہ یو ایس بی بھر کے رکھیا نے، علیحدہ میموری کارڈ فل کیتے نے، علیحدہ پروگرام رکھے نے، دوران سفر اللہ معاف فرمائے، گانا علیحدہ موسیقی دے استعمال، باجا گاجا ڈھول ٹمکا اور پتہ نہیں کی کچھ کریا کر دینے، چار دوست کٹھے ہو نہ جان کتے جان دے اتفاق نہ ہو جائے، وہ جی انجوائے کرنا چاہیے جی، اس واسطے تھوڑی جی یہ چہل پہل ہو جانی چاہیے، تھوڑی جی آؤٹنگ ہو جانی چاہیے۔ ہائے میرے اللہ لوگوں مسافر آدمی اللہ دی اتنا قریب ہویا کردہ ہے، نبی پاک نے فرمایا ہے کہ مسافر بندہ جو بھی دعا کرے گا اللہ قبول فرمائے گا۔ اللہ ان لمحات دی قدر کرنی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی جی ایکو کٹ کر دی، تھوڑی جی بیس بھی کٹاؤ۔ مسافر آدمی دی اللہ دعا رد نہیں کردہ۔ اور تیسری شخصیت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولو صلی اللہ۔ ٹائم و ٹائم گوڑے پکڑ لے جے، گوڑے چھڑو،
توڑے یہ ہونے نال حال ہو گیا کہ اللہ خیر کرے گوڈے نے پکڑنے، نبی پاک نے منع فرمایا گوڈے چھڑ کے بیٹھنا چاہیے، ہوشیار ہو کے بیٹھو، بیدار ہو کے بیٹھو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو ودعوت الوالد لولدہ، یا دوسرے حدیث الفاظ نے ودعوت الوالد علی ولدہ، لوگ نبی پاک دا فرمانے باپ اپنے اولاد واسطے جو بھی دعا کرے گا اللہ قبول فرمائے گا۔ بشیت والد تیرا حق بندہ دعا کرے کر، اور عرض کرنا چاہنا میری پہنا بھی آئیاں نے، میری ماما بھی تشریف لے آئیاں ہون گیا، عرض کرنا چاہنا بشیت ماں حق بندہ اپنے اولاد واسطے دعا کی دی جائے۔ عرض کرنا چاہنا اللہ باپ دی دعا بھی رد نہیں جے کردہ، اللہ ماں دی دعا بھی رد نہیں کریا کردہ۔ میں دلیل پیش کرنا چاہنا سی ترمذی دی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ حدیث طیبہ بیان کر دینے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام جلوہ کرنے کان والا ہے کہندہ کا سونے آئے انی اصبت ذنبا عظیما فحلی توبہ کا سونے آئے ایک بہت بڑا گناہ کر بیٹا، بڑا پریشان ہے، پتہ نہیں اللہ معاف فرمائے گا کہ نہیں، اللہ میری توبہ قبول فرمائے گا کہ نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے تیری ماں زندہ ہے کہ نہیں، کہندہ کا سونے آئے میری ماں دنیا تو جا چکی، میری ماں وفات پا چکی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے آنے والے آئے اگر تیری ماں زندہ ہوندی، تیری ماں حیات ہوندی، تو ماں دی خدمت کردہ، ماں ناشدہ رحمی کردہ، تیری ماں تیرے واسطے دعا کر دیں دی، اللہ زندگی دے گناہ معاف فرما دیندہ۔ حضرات عرض کیتا ہے ماں دی دعا اللہ رد نہیں کریا کردہ، اور یہ بڑی لمبی روایت ہے۔ میرے آقا نے عالی ارشاد فرمایا تیری امی دی بہن یعنی تیری خالہ زندہ ہے، حضرات نبی پاک نے فرمایا تیری آنٹی جی زندہ نے، کہندہ آقا سونے میری خالہ جی آئی ہاتھ نے، اور نوجوانوں سنو نبی پاک نے فرمایا خالہ ماں دے قائم مقام ہے، جا اپنی خالہ را صلہ رحمی کر، اپنی خالہ دی خدمت کر، تیری ماں دی بہن تیرے واسطے دعا کرے گی، اللہ پھر بھی تیری دعا نو قبول کرے گا، اللہ تیرے گناہ معاف فرمائے گا۔ ان طرح ٹھنڈے دل نہ سوچ رہا جے بحثیت والد یا بحثیت والدہ اسی کہتی اپنے اولاد واسطے تنہائی اندر بیٹھ کے، خلوت اندر بیٹھ کے، قبولیت اوقات و فائدہ اٹھا کے، قبولیت لمحات و فائدہ اٹھا کے ہر بندہ سوچے کیا میں اپنی اولاد واسطے نیک نامی دی دعا کیتی ہے یا دعا کروائی ہے؟ آپ نے بھی توفیق نہیں، اپنے بچے دی ایمان دی سلامتی دی دعا کریے، بیٹے دی نماز دی پابندی دی دعا کریے، نہیں توفیق ملی، نہ ماں نوی توفیق ہے، نہ دعا قربان دی توفیق تے سعادت حاصل ہوئی ہے۔ حضرت منشا صاحب، پٹی صاحب، رضانی صاحب میرے بیٹے واسطے دعا کرے آج میرا بیٹا کتے نوکری مل جائے، کتے جاب مل جائے، ملازمت مل جائے، دعا کرنا میرا بیٹا باہر چلا جائے، پاوے چوڑے تے کتے دھونے پہ جان، شاید کدی کسی نے دعا کروائی ہوئے حضرت جی میں بڑا پریشان ہاں دعا کرو میرا بیٹا نمازی بن جائے، کدی سوچے حضرات عرض کرنا چاہنا قدم قدم دے اپنے اولاد واسطے دعا کر، دعا کر، دعا کرنا نبیان دی سنت، نبیان دا شیوا۔ آئی اللہ دا قرآن سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اللہ قرآن دا ترجمہ پڑھن دی توفیق دے دے، آکھو آمین۔ سیدنا پیار ابراہیم علیہ السلام
حضرات اللہ دے حکم نال بیوی ہاجر مکہ مکرمہ چھوڑیا، بیٹے اسماعیل مکہ مکرمہ چھوڑے آئے۔ حضرات لمبی جوڑی گل نہیں، بات شارٹ کرنا چاہنا، ابراہیم نبی دعا کر دے پہنے اللہ مکہ مکرمہ چھوڑن دا مقصد کیے، اللہ مکہ آباد کرنے دی غرض و قائد کیے، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ربنا لیقیم الصلاة، ربنا لیقیم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اللہ میں دعا کرنا انہوں نے نمازی بنا دیں، اللہ ساڑھے بچن بھی نمازی بنا دے۔ حضرات دعا کریا کر، اولاد واسطے دعا کریا کر، دعا کروایا کر۔ میں نے یاد آیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ دی اولاد واسطے دعا کریا کر دے۔ آقا صحابہ دے بچے واسطے دعا کریا کر، صحابہ بھی نبی پاک کو دعا کروایا کر دے۔ اور سنو دعا دی برکت سن لیجئے، کروائٹ پیش کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ ارداد متعلق حضرت عطا بن ابی رباح نے بیان فرمایا ہے۔ حضرات سنو بڑی پیاری گل جے کہندے نے میں پیارے صاحب بن یزید نو دیکھیا، انہاں دی کافی عمر ہو گئی ہے لیکن سر دے وال سارے کالے، سر دے وال بالکل سیاہ نے۔ میں پوچھا جی تہاڈی اس طاقت دی قوت دا راز کی ہے؟ اے تہاڈے والاں دی خوبصورتی دا راز کی ہے؟ اور تہاڈے والاں دی بے خوب روئی دا راز کی ہے؟ اے تہاڈے وال کالے کیوں نے؟ جناب صاحب بن یزید رضی اللہ فرمان لگے اے گل سن، ایک دن نا میں چھوٹی جی عمر دی اندر بچیاں نال مدینہ منورہ دی گلیاں تے کھیل رہے ہیں، اتفاقاً امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اور لوگوں سنے گل اور بھی کرنا چاہنا، دو جہاناں دے سردار نے، نبیوں دے امام نے، ہاں حضرات آنا سنیے، عائشہ دا ای عالم ہے، انکساری دا ای عالم ہے، تواضع دا ای عالم ہے۔ میرے آقا نکے نکے بچیاں نہ سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزور الانصار ویسلم علی صبیانہم، اور نبی پاک انصاریاں دی زیارت واسطے جایا کر دے، اور میرے آقا انصاریاں دے بچیاں نال بوسو کنار بھی کر دے، میرے آقا سلام دعا بھی کریا کر دے۔ اچھا کسی ماڑے بندے نے منہ نہیں لا دے، کسی غریب بندے نا سلام لینا سی اپنے تو ہی سمجھنے آ جی میں غریب نہ سلام لوا، میں مزدور نہ میں سلام لوا، ہائے میرے اللہ۔ اور نبی بچیاں نہ سلام کر رہے نے، بوسو کنار کر رہے، نبی دی سیرت نے پڑھو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرات بچے نکے نکے کھیل دے پینے نہ بچیاں دی اندر حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ بھی موجود نے۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام نے بچیاں دے سر دے ہاتھ رکھ کے میرے آقا نے تعارف کیتا، تو کیدا بیٹا، تو کس دا بیٹا، تو کیدا بیٹا، تیرے باپ دا نام کی ہے؟ میرے آقا بچیاں نہ تعارف کرتے جا رہے ہیں۔ حضرات رات یار نہ سنیے، جلدے آئے۔ امام الانبیاء علیہ السلام حضرت صاحب بن یزید نہ میرے آقا ہم کلام ہوئے نے۔ ویسے قدرتی طور پہ کہ بچے بڑے انٹیلیجنٹ ہوندے نے تے بڑے بچے ہوشیار تے طرح سمجھدار ہوندے نے۔ حضرت صاحب بن یزید کہندے نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نال ہم کلام ہوئے۔ میں نبی نال گلاں کردا رہا، آقا میرے نال گلاں کردے رہا، میریاں گلاں میری گفتگو کر، میرے انداز تکلم میں اتنا بڑا نبی اتنا پیارا لگیا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب بن یزید سر تے ہاتھ رکھ کے برکت خیر دی دعا کر دیتی ہے۔ اور لوگوں حضرت یار نظر صاحب بن یزید کہندے نے نبی دی دعا دی برکت دے، نبی دی دعا دی برکت دے، اللہ سبحانہ وتعالی نے قوت بھی عطا فرمائی، اللہ نے سر دے بال کالے دے کالے رکھے نے۔
دعا دی برکت ہے. بڑی دعاواں نے, بڑی ایک لمبی داستان ہے. صحابہ دعاواں کروایا کرتے, دعا دے ثمرات یا اثرات تھوڑے سامنے بیان کردا. عرض کرنا چاہنا اولاد دا حق جے ان واسطے دعا کرو, دعا کرو, دعا کرو, دعا کروایا کرو. اور سنو, امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا. ابو داؤد اندر روایت موجود ہے, نبی پاک دا فرمانے علی شان ہے, مرہو اولادکم بالصلاۃ, مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین. اولاد آکے انہاں دی تربیت بھی کی دی جائے, انہاں نو سمجھایا جائے, پڑھایا جائے, سکھایا جائے, جن سازی کی دی جائے, انہوں نے ٹائم دیتا جائے, انہوں نے پورا ٹائم دیتا جائے, انہاں پہ پوری توجہ دیتی جائے. حضرات رات یار نہ سنیے, امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے صحابہ تہاڈی اولاد تہاڈے بیٹے بیٹیاں 7 سال دے ہو جائیں, نماز حکم دیا کرو, نماز دی تلقین کریا کرو, نال لے کے جایا کرو, طریقہ سلیقہ سمجھایا کرو, نمازی حمیت سمجھایا کرو, چھوڑا دے نقصانات تو آگاہ کریا کرو. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ. اگر بیٹی بیٹا 10 سال دو کے نماز نہ پڑھے دینا تے سختی کرو. کی کرو, کی کرو. ہاں ایتھے بڑے بڑے بندے حضرت جی لگ جائے اسی کر رہے دے دونوں چنگے نہیں لگ دے, کرو کڑھانا دے. ہاں واللہ میں کئی دوستوں نے کہا یار تیرا بیٹا نماز پڑھن نہیں آندا, سختی کر. کہندہ جی سختی کرو جی دے کردہ, لیکن منڈے دی ماں نہیں کسے پاسے لگن دے دی. ہاں یہ سختی کرا ماں کو دی ہو جاندی, پاڑی لے گا, کئی دے سمجھدار ہو ہی جائے گا. اور نا نبی پاک نے فرمایا سختی کرو, ٹائم دیو. اور سنے میں نے یاد آئے ایک صحیح ترمذی دی حدیث طیب ہے, حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ حدیث راوی نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کیتا گیا کہ سونیا نجات دا فارمولہ بیان فرمائیے. آقا جی نجات دا طریقہ کار کیے, نجات کیسے ہوئے گی, دنیا دے مصیبتہ کلو جہنم کلو نجات کیسے ملے گی, بات چھاڑ کر کرائے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عملی کا لیکا لسانہ کا ولیسا کا بیدو کا وبکی علا خطیتی کا 3 کم کری اللہ دنیا دے دکھا تو بچائے گا, کل قیامت دا دن ہوئے گا جہنم کلو بچا کے جنت دا مہمان بنائے گا. عملی کالی کا لسانہ کا زبان تے کنٹرول کرنا ہے, بڑی لمبی چوری گفتگو ہے نہیں جانا, زبان تے کنٹرول کرنا ہے, گالی گلوچ لعن تان مندہ غیبتہ چغلیاں نہیں کرنی ہے, زبان دی حفاظت کرنی ہے. اللہ دنیا دے دکھا کو بچائے گا, جہنم کو بھی بچائے گا. دوسری بات سنیے, امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے ہیں بھلی اشا کا بیتو کا زیادہ ٹائم کارگزارنا ہے, زیادہ ٹائم ہے, زیادہ ٹائم ہے یہ حق اولاد دا, زیادہ ٹائم کار گزارنا, بیوی نو ٹائم دینا, بیٹے بیٹی نو ٹائم دینا. حکمت کیے زیادہ ٹائم کار اندر گزارے گا تو پتہ چلے گا کون آندہ کون جاندہ ہے. بیٹا کنیاں نمازہ پڑھتا, بیٹی کنیاں نمازہ پڑھ دیئے تو کار اندر زیادہ ٹائم گزارے گا, اولادی تربیت دادن سادی احساس پیدا ہوئے گا. زیادہ وقت کار گزارے گا تیری اولاد نیک بن جائے گی, اولاد تیری نیک بن جائے گی, دنیا دی عزت پا جائے گا, شان پا جائے گا, اولاد نیک بن جائے گی. کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جہنم کو بچا کے جنت دا مہمان بنائے گا. زیادہ ٹائم گھر گزارنا ہے. ہن مولانا بندہ ہر ویلے گھر ہی وڑیا رہے چنگا نہیں لگتا. شیخ صاحب دل کرتا ہے گھر رہا, لیکن ہر ویلے بندہ گھر رہے تو بندہ اچھا نہیں لگتا. کیوں ہے اللہ. تو دوسری گل یہ مولانا میرا گھر دل نہیں لگتا, میرا دل کرتا میں نکل جاواں, نس جاواں, بھاگ جاواں, فرار ہو جاواں, میں بیوی بچے چنگے نہیں لگتے, گھر میں چنگا نہیں لگتا. مولانا گھر وڈ وڈ کھاندا ہے. میں کہ تیرا گھر کیوں دل نہیں لگتا؟ کہندا مینوں پتہ نہیں. میں کہ مینوں پتہ ہے. کی مطلب؟ میں کہ تو ہے خواہ مخواہ, تو ہے
خام خواہ کنوں کہ میں کہ تیرے لنگا ویلا مشتنڈا جنہیں سارا دن سیاست دیا گلہ کرنیاں نے چگلیاں تے غیبتہ کرنیاں نے جنہیں سارا دن پھٹیاں دے بے کے چاوا پینیاں نے اور جنہیں سارا دن بے کے جگہ جگہ دے تاش کٹنے نے اور جنہیں سارا دے لوگا دے عیب لبنے ہوون انہوں کہ دن خام خواہ پھر دا کر دل لگدا وہ دا نہیں کر دل لگدا انہوں گندی عادت پہ آجو گئی ہائے میرے اللہ غصہ نہ کرنا اولاد دا حق ہے تربیت کرنا اور تربیت دا یہ انداز ہے زیادہ ٹائم دیو زیادہ وقت دیو اولاد نو اللہ اللہ اور سنا تربیت دا انداز سکھنا میرے محمد کریم کو سکھیا کر ابو داؤد روایت میں یاد آئے سن لیجئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ و ارضا میرا دل کردہ ہے سیدہ فاطمہ دی گل کر میں محبت دی پتیاں پیش کرنا جاننا سنو درہ دیان دینال میں تو کہا کرنا کہ ہے لختے جگر نبی دی سردار فاطمہ جنتی ہے عورتان دی سالار فاطمہ شانہ آتا یا رب نے ناتا تجھے پہلے بڑیاں سن لیاں نے میں تھوڑا جا حصہ پا دینا جاننا ہے لختے جگر نبی دی سردار فاطمہ جنتی ہے عورتان دی سالار فاطمہ کون سیدہ فاطمہ بڑی محبت دی گل کرنا چاہنا عابدت زاہد علی دی نبی دی تربیت یافتہ ہے عابدت زاہد علی دی عابدت زاہدہ عابدت زاہد علی دی عابدات زاہدہ حضرت علی دے گردہ شنگار فاطمہ نبی نے تربیت کی تھی نبی نے ذہن سازی کی تھی یہ لوگ غصہ نہ کرے ہوئے پھر یہ بیٹیوں درہ تیار نہ سنیا دے فاطمہ مارکیٹہ دی زینت نہیں فاطمہ شاپنگ سنٹرہ دی زینت نہیں اللہ 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 ہے لختے جگر نبی دیے حضرت علی دے گردہ شنگار فاطمہ کون سیدہ فاطمہ جگان دا پیر جس دے احترام بچ کھڑا نور نظر نبی دی حبدار فاطمہ حضرات تربیت کرنی اولاد دی جن شادی کرنی ہے اپنے اولاد دا خیال کرنا کیویں خیال کا جو نبی نے خیال کیتا ہے اور لوگ ابو داؤد حدیث ترجمہ پیش کر دینا چاہنا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول مال غنیمت آ گیا کافی غلام کافی خادمہ آ گئی ہے حضرات نقدی دی صورت اندر مال آ گیا ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام آقا صحابہ اندر مال تقسیم کر رہے ہیں غلام تے لونڈیاں تقسیم کر دے پہنے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کر بیٹھی ہے علی کہنے لگے فاطمہ سارا دن گھر اندر کام کاج کریا کرنی فاطمہ کپڑے خراب ہو جاندے مٹی گھٹا پہ جاندے فاطمہ چکی چلانی پیندی ہتھاں تے چھالے پہ گئے پانی لے آنا پیندا فاطمہ اللہ نے نبی پاک نو کافی طرح مال غنیمت عطا فرمایا تے تو بھی جا کے غلام لے آ کوئی لونڈی لے آ سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلخت جی کے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا حضرات آقا دے کار اندر تشریف لے آئی ہیں میرے آقا مسجد نبی دی اندر اللہ اکبر کبیرہ شرم دے مارے سوال کوئی نہ کیتا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وارضا اپنا پیغام دے دیتا میسیج دے دیتا ہے بات مختصر کرنے جنا رات پہ جان دیئے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کار تشریف لے آئے نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ دے متعلق آگاہ کی تاکہ سونے آئے بیٹا فاطمہ تشریف لے آئے سن آقا جی تھی فاطمہ آئے دی مال غنیمت لینوازے آئے آقا گولوں کو لونڈی کو خادمہ کو نوکر لینوازے آئیے اللہ اکبر کبیرہ حضرات حتیان نہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدھے
بیٹی فاطمہ دے گھر تشریف لے جاندے نے میرے آقا فرماندے نے بیٹا فاطمہ پتہ چلیا تو کو خادم لین واسطے جی ابو سونیا دیکھو نا چکی چلا چلا کے ہتھاں دے چھالے پہ جاندے نے آقا سونیا پانی لیا کندیاں تے نشانات پہ جاندے نے آقا سونیا سارا دن مصروفیت گزر جایا کردا اللہ نے کافی مال غنیمت عطا فرما چھوڑیا ہے ایک خادمہ مل جائے کہ آقا سونیا کوئی خادمہ مل جائے اللہ اکبر کبیرہ سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بیٹا فاطمہ دنیا تا گزر ہی جائے گی تیے فاطمہ یہ دنیا تا گزر ہی جائے گی امیر دی بھی گزر جائے گی غریب دی بھی گزر جائے گی فاطمہ حاکم دی بھی گزر جائے گی محکوم دی بھی گزر جائے گی سیدہ فاطمہ میں آقا فرما لگے بیٹا فاطمہ اللہ اکبر کبیرہ سارا دنیا نہ تعلق کوئی نہیں دنیا نہ واسطہ کوئی نہیں میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے بیٹا فاطمہ اسی دنیا واسطے نہیں آئے میں محمد خاندان آخرت سنوارن واسطے آئے آخرت بنان واسطے آئے ابو جی تھکاوٹ بڑی ہو جاندی ہے میرے آقا فرمان لگے بیٹا فاطمہ رات نو سون لگے اپنے بستر تے آ کے 3 دفعہ پڑھے آ کر سبحان اللہ کی پڑھنا ہے کی پڑھنا ہے تسی بھی پڑھ لو کی پڑھنا ہے اللہ سانو بھی اولاد نے ایک گلا سمجھا دی توفیق دے وے اسی کی سمجھایا ہے اسی موبائل سمجھایا ہے گیم کھیلنے کا طریقہ دسے ہے اسی طرح طرح دی ویب سائٹاں کھولنے کا اولاد نے طریقہ دسے ہے اسی خود بول کے خود تماشے کرنے اولاد دے کے اوہی تماشے کرتے ہیں نہیں ٹائم دیتا اولاد نو نبی پاک نے فرمایا بیٹا فاطمہ 3 دفعہ پڑھیا کر سبحان اللہ 3 دفعہ الحمدللہ 4 مرتبہ اللہ اکبر بیٹا فاطمہ یہ رات نو وظیفہ کر کے سو جایا کر اللہ سارے دن دیا تھکاوٹ ختم فرمائے گا یہ فاطمہ پتہ ہے ہی انہیں وظیفہ دی برکت کی ہے نبی پاک نے فرمایا فاطمہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأانی او تملأ ما بین السماوات والارض فاطمہ سبحان اللہ تے الحمدللہ ایک دفعہ کبھی کہ اللہ زمین تو لے کے آسمان تک سارا خلا نیکیاں پر کر چھڑے گا اے کم کر اولاد رو سمجھائے تربیت طریقہ ذہن سازی بار بار ذہن سازی اور اس سے نال نال کلی ذہن سازی سمجھانا نہیں بلکہ انہوں نے کڑی نظر بھی رکھنی ہے سیانے کہتے ہیں شیرہ والی آنکھ رکھو اپنے اولاد تے پوری نظر رکھو پوری گرفت رکھو بیٹا کتھو آ رہا ہے کتھے جا رہا ہے بیٹی کتھو آ رہی کتھے جا رہی ہے ہاں انہوں دی مکمل ایکٹیویٹی دی خبر رکھو اور یقین جانو جنہوں نے اپنے اولاد دی خبر گیری کی دیئے اللہ نے انہوں نے اولادوں ہیرا بنا چھوڑے آئے اور جنہوں نے اولاد انہوں دے حالتے چھڑے ہیں دنیا تے روندے ذلیل ہوندے نظر آئے دے دنیا تے پریشان نظر آئے نے اور کہندے لفظ بول دے نہ سنے نے مولانا ایسی اولاد نہ تو بندہ ایویں ہی چنگا سی حدیث سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن سفر اندر مدینہ دی گلی اندر میرے آقا جا رہے ہیں صدقے دیا کھجوراں پہیاں علماء تشریف فرمان نبی پاک دا نواسا آقا دا دوتا چھوٹی جو عمر ہے 1.5 یا 2 سال عمر پیارے حسن رضی اللہ ہوتا کچھ اس علماء دے کھولو کھجورہ صدقے دیا پہیاں پیارے حسن رضی اللہ تعالیٰ وردہ نے صدقے دی کھجور اٹھائی اپنے منہ اندر داخل کر لیے امام الانبیاء علیہ السلام نے انگلی داخل کر کے حسن دے منہ بھی کے کھجور باہر نکال دیتا ہے ایک صحابہ کے جا کے سونے بچہ ہی سی نا ایک بڑی جی بچہ ہی سی نا بچہ ہی ہے نا اسی بچہ کر کے بیڑا غر کر کے رکھ دیا کرنے بچہ 15 سال دی بچی ہوگی 16 سال دی بچی ہوگی پردہ نہیں کرواندہ جی بچی ہے نا ہائے اللہ بہت کچھ کہنا دل کر لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا بچہ کر کے اسی بیڑا کر بیٹھے
صحابی کہنے لگا آقا سونے درگزر فرما لیندے کی ہو گیا بچہ اسی کھجور کھا لیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سن لے رب العالمین نے صدقے دا مال محمد کریم دی آلوتے حرام کر چھڑے آئے تو بھی کدے نظر رکھیے کدی پوچھیا ادھی رات نو 1 بج گیا 2 بج گیا پتر اس ٹائم تک کتھوں آیا ہے کدی پوچھیا بار دوستان نال یارہ سجنہ بیری نے بک بک کردہ پھر دے اللہ معاف فرمائے وہ دی انتہائی منفی سوچ منفی حرکتہ منفی گلہ تو گندی حرکتہ پتہ بھی ہے پتہ بھی خدا دے قسم پتہ بھی باپ نو میرے منڈے دا یارانہ چنگا نہیں دوستانہ چنگا نہیں بیل پُنائے دا چنگا نہیں دی بیٹھک چنگی نہیں تو روک دا نہیں ایک کوئی گل او جی ویکھی جائے گی ایک کوئی جمرہ بات زبان تے چڑھے ہے انہیں اپنی قبر سے پہنا ہے تو میں اپنی قبر سے پہنا ہے وہ بھی ٹھیک ہے تو میں بھی ٹھیک ہے تو بھی مولانا جوانی میں ثانی نے 4 دن نے بک بک آپ سمجھ آ ہی جائے گا جب کتنا ٹھوڑا لگے گا نا ٹھوکر لگے گی آپ سمجھ آ ہی جائے گی نا پھر کی ہویا ویکھی جائے گی اللہ بھی کہتے ہیں مارلا پھر ویکھی جائے گی یقین جانو ساڑیاں اولادہ دی نافرمانی دے بغاوت دی مین وجہ والدین تے اولاد دے درمیانے کا بہت خلا پہ چکی ہے اسی انہوں ٹائم نے پورا دیتا بڑا خلاص ہی پیدا کر لیا ہے